پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے کہ وکی لیکس کی جانب سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف پوری دنیا کے بارے میں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر کئی لیکس سامنے آئی ہیں، جس میں پاکستان کی سیاسی قیادت، سیاسی جماعتوں کے مختلف رہنما اور پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے بھی انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ وکی لیکس کہ اس دوران ان لیک سے کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور آگے ہوگا کیا، اسی پر تجزیہ لینے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستانی صحافت کا وہ نام، پاکستانی تجزیوں کا وہ نام جسے بیک وقت واشنگٹن، نئی دلی اور اسلام آباد جب بھی وہ بولتے ہیں سننا چاہتا ہے، جناب نجم سیٹھی۔ بہت بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نجم صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ لیکس تو سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اس سے اگر ہم گلوبلی اندازہ کرنا چاہیں کہ اس سے کیا مقاصد لیے جا رہے ہیں تو اس کا آپ تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بہت شرمندہ ہے، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں سینیٹر جو لیبرمن، جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہوم لینڈ سیکیورٹی ہیں، انہوں نے اتنے سخت اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے وکی لیکس کے خلاف کہ کافی میں پریشان اور حیران بھی ہوں۔ انہوں نے ایمیزون کون پہ بھی پریشر ڈال کے ویب سائٹ بند کروا دی ہے وکی لیکس کی۔ اسنگے جو ہیں ان کے وکی لیکس کے لیڈر، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کروا دی ہے، سویڈن میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی، اور وہ بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیلیفورنیا میں جو سرور ہے جہاں یہ ہوسٹ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی پریشر ڈال کے اس کو بھی بند کروا دی ہے۔ اگر آپ ابھی guardian.co کی سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ اس کو بلاک کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس بلاک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ جو علم ہے اور یہ انفارمیشن دنیا تک نہ پہنچے۔ تو سب سے زیادہ شرمندگی تو ان کو ہو رہی ہے کیونکہ ان کی ساری ڈپلومیسی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، اور وہ اب ہر جگہ پہ معافیا مانگ رہے ہیں، پاکستان سے مانگ رہے ہیں، فرانس سے مانگ رہے ہیں، اٹلی سے مانگ رہے ہیں، رشیا سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ جس قسم کی ریولیشنز آئی ہیں اور وہ کافی امبیرس کیا اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ تو یہ یو ایس ڈپلومیسی جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، اور ان کے جو پارٹنرز ہیں تھرڈ ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں، مسلم ورلڈ میں اور یورپ میں، وہ بہت شرمندہ ہے۔ لیکن اب نجم صاحب، اب واٹ نیکسٹ؟ یعنی اب شرمندہ تو ہے امریکہ، لیکن اب ہوگا کیا؟ یعنی جہاں جہاں بھی ان کی ڈپلومیسی ہوگی، جن جن ممالک میں وہ موجود ہیں، ظاہر تعلقات ہیں، پوری دنیا سپر پاور ہے، اب وہ جو ممالک ہوں گے اب ان کے ساتھ بڑی احتیاط سے چلیں گے یا کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ آپ ایسے ہی دیکھیں نا، جو لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں پاکستان میں یا دوسری جگہ پہ، اب وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ یو ایس ڈپلومیٹ کو وہ کیسے بات کریں گے، کیسے کہیں گے۔ وہ ایک ٹرم ہوتی ہے اوپن سورس ڈپلومیسی۔ آج ایک بڑا دلچسپ مضمون شائع کیا ہے جیرالڈ کوپر کاؤز نے، جو کہ یو ایس کے افغانستان پاکستان کے اسپیشل انوائے تھے، وہ چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اب یو این کے اندر بھی اسپائنگ ہو رہی ہے، کلنٹن کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اب مطلب کہیں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یا پہلے تو انٹیلیجنس ایجنسیاں کے اوپر ایوز ڈراپنگ کرتی تھی، وہ بگ کر لیتی تھی، ٹیلی فون کانورسیشنز بگ ہو جاتے تھے، کمرے میں بیٹھ کے باتیں بگ ہو جاتی تھی۔ اب وہ جو رپورٹیں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں وہ بھی پبلک تک پہنچ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، کس طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے، اور سب محتاط ہو جائیں گے، اور اس سے جو ڈپلومیسی ہے اس کو بہت دھکا لگے گا۔ اچھا نجم صاحب، یہ جو مسلم کنٹریز ہیں، یہ جو ایران کا معاملہ ہے، سعودی عرب کا معاملہ ہے، اور دیگر جو مسلم کنٹریز کے حوالے سے جو ریولیشنز کی ہیں، اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس سے وہاں پر کیا تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے امریکہ کے حوالے سے؟ دیکھیے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جو مسلم ممالک کے سربراہ ہیں یا مونارکس ہیں، کنگز ہیں اور ڈکٹیٹرز ہیں یا جمہوری الیکٹڈ لیڈرز ہیں، ایک طرف تو ان کیبل سے ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہر چیز میں، اور اپنی پبلک کو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو کچھ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں یا وہ جو امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، فار ایگزامپل سارے مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں، ایجپٹ، جارڈن، سعودی عربیہ، سیریا، لیبنان، یہ سارے جو ہیں، کویت، یو اے ای، یہ سب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایران کے اوپر حملہ کریں، ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ یہاں کے جو ممالک کے جو باشندے ہیں، جو پبلک ہے، وہ بالکل نہیں چاہے گی کہ امریکہ جو ہے ایران پر حملہ کرے۔ اچھا، اب یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے
ایک طرف یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ اب ناراض ہوں گے امریکہ کے اوپر کہ اس قسم کی بات کیوں نکل آئی. اور کل اگر اسرائیل اٹھ کے اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کرنے کے لیے، تو ایک طرف امریکہ اور اسرائیل یہ کہے گا ارے بھائی یہ یہاں کے مسلم ممالک کے سارے سربراہ جو ہے وہ ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ کو کہ ختم کریں، ایران کو ختم کریں، دوسری طرف یہی ممالک جو ہے ان کو پھر کنڈیم کرنا پڑے گا اسرائیل کو، اپنی پبلک کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے نہیں 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 ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اچھا خاصا مسئلہ بن جائے گا. یہ جو ڈکٹیٹوریل حکومتیں ہیں یا کنگڈمز ہیں یا مونارکیز ہیں جو کہ جن کے الائنسز امریکہ کے ساتھ ہیں، وہاں پبلک جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے. اچھا نجم صاحب، پاکستان کے حوالے سے اگر پاکستان کی سیاسی قیادت کو دیکھیں یا سیاسی رہنماؤں کو دیکھیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ سبھی ایک طرح کے ہیں، سبھی وہ امریکی سفیر کے گرد گھوم رہے ہیں، ڈبلیو پیٹرسن کے گرد، اور وہیں پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر عسکری جو قیادت ہے اس حوالے سے بھی بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کی ٹائمنگ کی بھی آپ کی نظر میں اہمیت ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اب جو باتیں آپ کو اور ہمیں پتا تھی، جو ہم آپس میں بیٹھ کے ایک کپ چائے پیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہاں اندر کی بات تو یہ ہے، وہ بات اب باہر آ گئی ہے، عوام تک آ گئی ہے. پہلے اگر ہماری بات کوئی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، اب تو وہ رائٹنگ میں آ گیا ہے کہ ہمارے لیڈرز، آرمی چیف یا پریزیڈنٹ زرداری ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں یا اپوزیشن لیڈر نواز شریف ہوں، اب تو ساری باتیں کھل آ گئی کہ یہ آپ کو اور ہمیں ایک بات کہتے ہیں، وہاں جا کے دوسرا کا رویہ ہوتا ہے. تو اب بات یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے یا سویلین قیادت ہے سیاسی، ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ گیمز نہیں کھیلنی چاہیے اور امریکہ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ یہ صورتحال ہے، عوام کو گولی نہیں دینی، دھوکہ نہیں دینا. اب جو آپس میں باتیں ہیں ان کو یہیں بیٹھ کے طے کر لیا جائے. اب اگر آرمی چیف جا کے امریکنوں کو کہتا ہے کہ یہاں یہ صورتحال ہے اور مجھے سافٹ کو کرنا پڑے گا، تو یہ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کر لیے جائیں. ایک طرف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں امریکن ایمبیسڈر کو کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کیانی صاحب جو ہیں ان کو اپوائنٹ کروا دیا گیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ امریکنوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف ابھی حال ہی میں کیانی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن گورنمنٹ نے دی ہے اور نواز شریف صاحب چپ ہیں اس کے اوپر. اور تیسری طرف کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں امریکنوں کو کہ بھئی مجھے زرداری صاحب تو پسند نہیں ہے، مگر نواز شریف صاحب کو میں ان سے خوفزدہ ہوں کہ وہ پتہ نہیں آ کے کیا کر دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ یہ فوج اور سویلینز ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور طے کر لینا چاہیے کون سا سسٹم ہے، کیسے سسٹم کو چلانا ہے. اور یہ امریکنوں کے پاس جا کے رونا دھونا اس کو بند دے دے، آپس میں ہی رو دھو لیا کرے اور ملک کا مفاد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب نجم سیٹھی صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، ان لیگ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی تمام قیادت کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، رونا دھونا کرنا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کے کریں، کسی اغیار کے سامنے نہ کریں، کسی پرائے کے سامنے نہ کریں، بلکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، اپنے قومی مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی فیصلے کریں وہ ان کو کرنے چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وکی لیکس کے انکشافات کے حوالے سے جو مختلف دانشور ہیں، مختلف دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں.